بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج میں اللہ کہتے ہیں ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور۔ اور اس کا ترجمہ ہے یہی، اور جو شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنی اسے اذیت دی گئی ہے اور پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ درگزر فرمانے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اب ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں کافی زیادہ صدقے کے بارے میں بات کی تھی کہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مسکرا کے دیکھنا، سلام کرنا، پیار محبت سے پیش آنا، معاف کرنا، یہ تمام چیزیں صدقے میں آ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حقوق العباد میں کچھ کام کر رہے ہیں اور وہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، تو وہی چیزیں صدقے میں بھی مانی جاتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ہم ایسی چیزوں پر اتنا زیادہ زور دینا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے معاف کرنا، درگزر کرنا، صبر دکھانا، کہ ہمیں لگتا ہے یہی اسلام ہے۔ اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام میں بیلنس بہت ضروری ہے۔ ایک مسلمان کو نرم دل بھی ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی نرم دل وہ نہ ہو کہ لوگ اس کو بے وقوف سمجھنا شروع ہو جائیں۔ لوگ یہ سمجھے کہ جو مرضی اس انسان کے ساتھ زیادتی یا ظلم ہو، وہ آگے سے کبھی آواز نہیں اٹھائے گا، وہ کبھی بھی بدلہ نہیں لے گا، اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑے گا، بلکہ خاموشی سے صبر ہی کرتا رہے گا۔ یہ اسلام نہیں، بلکہ اگر آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں اور صحابہ کو بھی دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ وہ بہت نرم دل تھے، اتنے نرم دل کہ ان کے رویے کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن نرم دل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سخت بھی بہت زیادہ تھے، اتنے سخت کہ دشمن، منافقین اور یہودیوں کے دل میں ایک خوف تھا جب بھی وہ صحابہ کو دیکھتے تھے یا جب بھی وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے کوئی ظلم یا زیادتی کی، کوئی غلط قسم کی بات کی، کسی کے ساتھ بے انصافی کی، تو مسلمان ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ اور یہی بات اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ بدلہ لینا غیر اسلامک بات نہیں، بلکہ اگر ایک مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہ بدلہ لیتا ہے اور بدلہ لینے کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، تو اللہ ہمیں اس آیت میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ پھر اللہ اس مسلمان کے بہاف پہ بدلہ لے گا۔ تو پھر آپ خود سوچیں، اگر بدلہ لینا اتنی ہی بری بات ہے یا اتنی ہی غیر اسلامک چیز ہے، تو پھر اللہ اس آیت میں اتنی خوبصورت بات نہ کہتے۔ الٹا اللہ ہمیں اس آیت میں تسلی دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور آپ صرف اس وجہ سے بدلہ نہیں لے رہے، اس خوف میں، ڈر میں کہ اگر میں نے بدلہ لیا تو میرے ساتھ مزید ظلم اور زیادتی ہوگی، تو یہ جان لے کہ اگر آپ کے ساتھ مزید ظلم یا زیادتی ہوئی، اللہ خود آپ کے بہاف پہ بدلہ لے گا۔ اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا بدلہ کتنا سخت ہوگا۔ لیکن اب ظاہر ہے ہم سوال یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر ہم بیلنس کیسے اپنی زندگی میں لائیں؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہاں پر ہم نے صبر دکھانا ہے، یہاں پر ہم نے معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اور یہاں پر ہم نے بدلہ لینا ہے؟ ہم وہ بیلنس اپنی زندگی میں، اپنی پرسنالٹی میں کیسے لا سکتے ہیں کہ ہم نرم دل بھی ہو، لیکن نرم دل ہونے کے ساتھ ساتھ سخت بھی ہوں؟ اس کے لیے آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ دیکھ لیں کہ جب وہ مدینہ میں تھے، منافقین اور یہودی عموماً ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے تھے، برے قسم کے ناموں سے ان کو پکارتے تھے، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ریاکٹ نہیں کرتے تھے۔ ایسی جگہوں پر وہ ہمیشہ صبر دکھاتے تھے، ایگو کو بیچ میں نہیں لاتے تھے۔ لیکن درگزر کرنا، معاف کرنا کا یہ نہیں مطلب کہ وہ بار بار ایسے ہی لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، ایسے ہی لوگوں کے پاس جا کے اپنا وقت گزارتے تھے، بلکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک ڈسٹنس مینٹین کرتے تھے، ان کو بوائیکاٹ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ میں آج کے بعد یہودی یا منافق کے پاس نہیں بیٹھوں گا، یا میں کبھی ان سے بات تک نہیں کروں گا۔ ان کو بوائیکاٹ نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ کم سے کم وقت گزارتے تھے، کیونکہ آپ یہ نہ بھولیں کہ چاہے وہ نبی تھے، چاہے ان کا ایمان بہت زیادہ تھا، لیکن تھے وہ انسان۔ ان کو اس قسم کی باتیں سن کے تکلیف ہوتی تھی، اور اللہ نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی ٹاکسک لوگوں کے پاس بار بار جا کے اپنا وقت گزارو تاکہ آپ کو بار بار تکلیف ہو، بلکہ ہم ان کے رویے سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ایسے ٹاکسک لوگوں سے ایک سوشل ڈسٹنس ضرور مینٹین کریں تاکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہے۔ تو اسی لیے وہ لوگ جو آپ کو بار بار تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنی حسد کی وجہ سے،
طنز بہت کرتے ہیں، سلام نہیں کرتے، اگنور آپ کو بہت زیادہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ایک سوشل ڈسٹنس مینٹین کریں اور یہاں پر صبر دکھائیں۔ لیکن پھر ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بدلہ ہم کب لے سکتے ہیں؟ اللہ نے ہم میں سے ہر انسان کو کچھ حقوق دیے ہیں اور ساتھ ہی اس پوری امت کو ایک شریعت دیا۔ جب بھی آپ کو آپ کے حقوق نہ ملے یا آپ کو یہ نظر آئے کہ ایک شریعت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ بے انصافی یا زیادتی ہو رہی ہے، اس وقت آپ کا فرض ہے بدلہ لینا۔ اس وقت یہ بات سمجھانا بہت ضروری ہے کہ جو بھی ابھی حرکت ہوئی ہے آپ اس کو برداشت نہیں کریں گی، اس لیے نہیں کیونکہ آپ کا ایگو بیچ میں آ گیا ہے، اس لیے کیونکہ اس حرکت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے حدود کے خلاف ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ منافقین اور یہودی مسلمانوں سے اتنا ڈرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے حدود کے خلاف کوئی بات کی، اگر ہم نے کسی کا حق مارا، ہم نے بے انصافی یا بدتمیزی کسی کے ساتھ کی، تو مسلمان ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کے ساتھ بہت ٹاکسک ہے، بار بار آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا، معاف کر دیں، صبر دکھائیں اور ایک ڈسٹنس مینٹین کرنا شروع کر دیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ میں ڈسٹنس مینٹین نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ٹاکسک انسان میرے گھر میں رہتا ہے، وہ 24 گھنٹے میرے سامنے ہے، میں ڈسٹنس مینٹین نہیں کر سکتی، تب بدلہ لینا بہت ضروری ہے۔ بدلہ لینے کا یہ نہیں مطلب کہ آپ بدتمیزی بھی کرنا شروع کر دیں، بدلہ لینے کا مطلب ہے آواز اٹھائیں، اپنے رویے سے اور اپنے الفاظوں سے یہ چیز واضح کر دیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ اس کو برداشت نہیں کریں گی، آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گی کیونکہ آپ کے حقوق کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو یہ نظر آئے کہ کسی اور انسان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو اگنور کرنا، یہ سوچنا کہ میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا اور بس چلے جانا وہاں سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہاں پر آپ کا فرض ہے کہ آپ بدلہ لیں، اس انسان کے بہاف پہ بدلہ لیں جو اس وقت بہت کمزور ہے اور خود اپنے بہاف پہ بدلہ نہیں لے سکتا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اسلام میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے حقوق کو جان لیں اور اگر آپ کو آپ کے حقوق نہیں مل رہے یا حدود کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، ضرور بدلہ لیں۔ اور اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ بدلہ لینے کے بعد دوسرا انسان اپنے دوستوں کو بھی ساتھ بلا لے گا، اپنی پوری فوج کو اکٹھا کر لے گا اور پھر میرے ساتھ مزید ظلم و زیادتی کرے گا، تو یہ جان لیں کہ اس وقت اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ کی فوج میں تو پوری کائنات ہے، تو ڈرنے والی کیا بات ہے۔ السلام علیکم۔